بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شہر ننوی میں آباد تھی اور کفر و گمراہی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ جب ان کی گمراہی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پیار محبت سے سمجھایا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اس عذاب کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ تیسرے دن جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں یہ عذاب تو نہیں، کیونکہ پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سمجھتے تھے کہ ان پر بارش برسے گی اور بادل سے آگ برستی اور ان کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اب یہ شدید خوفزدہ ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ساحل کی جانب روانہ ہو چکے تھے اور وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر اب تو ان لوگوں کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ عذاب ہی کے آثار ہیں، کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب آیا تو ان کے نبی کو اور ایمان والوں کو ان میں سے نکال لیا گیا۔ اب کیا تھا، وہ سب لوگ اپنی دولت کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ ہو گئے اور جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر شخص توبہ کرنے لگا، مرد، عورتیں اور بچے سب رونے لگے۔ جانور اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب وہاں کا ماحول یہ ہو گیا کہ جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی رونا شروع کر دیتی اور عورتوں کو دیکھ کر بچے بھی رونا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح اونٹ بلبلاتے تو اونٹوں کے بچے بھی بلبلانے لگتے، گائیں چلاتی تو بچڑے بھی چلانے لگتے، بکریاں منمناتی تو بکریوں کے بچے بھی منمناتے۔ اس طرح یہ منظر بہت دردناک ہو گیا۔ سب لوگ توبہ کرنے لگے، سارے بت توڑ ڈالے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اگر انہوں نے کسی کے حقوق پورے نہیں کیے تھے تو اس سے معافی مانگی، اور توبہ کا یہ عالم تھا کہ کسی نے اگر کسی کے پتھر دوسروں کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں لگا لیا تھا تو وہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس آوازاری پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا۔ جب وہ سیاہ بادل جٹ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس بستی میں آ گئے۔ بستی میں واپس آنے کے بعد یہ حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں تو یہ ان کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کریں اور ان کی تعلیم سے عبادت الہی کریں۔ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک دریا میں طوفان آنا شروع ہو گیا، دریا پھڑپھڑانے لگا۔ اب مسافر ڈر گئے، مارے چیخنے چلانے لگے۔ جب کشتی بالکل ہی بے قابو ہونے لگی تو کشتی چلانے والا ملاح نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہو تب ایسا ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال میں یا تو اس غلام کو دریا میں پھینک دیا جائے یا پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر یہاں آ گیا ہوں۔ کشتی والے بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے شکل و صورت نورانی ہے۔ آپس میں کہنے لگے اتنی معصوم صورت نورانی چہرہ، یہ کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ سب لوگوں کے نام ڈبے میں ڈال لیے جائیں، جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح سب کے نام ڈبے میں ڈال دیے گئے۔
اور یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن سب کشتی والوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ دوبارہ پھر ڈالتے ہیں۔ پھر ڈالا، پھر دوبارہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن اب بھی کشتی والوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لہذا تیسری دفعہ بھی قرآن اندازی کی، اب بھی آپ ہی کا نام نکلا، لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے چھلانگ لگائی، ایک مچھلی نے آپ کو فوراً نگل لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار حضرت یونس علیہ السلام کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لو۔ اور تقریباً 40 دن تک آپ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کثرت کے ساتھ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک ہی میں ایک قصورواروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا سنی تو مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ مسلسل مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم بہت کمزور اور لاغرو ہو گیا تھا اور کھال بہت نرم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ہی ساحل پر کدو کی ایک بیل اگ آئی اور اس کے پتوں نے آپ پر سایہ کر دیا، اور ایک ہرن کو حکم دیا کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ ہرن روزانہ دودھ پلاتی آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہوگی اور آپ نے اپنے شہر نینوے واپس تشریف لے گئے، اور آپ کی قوم نے آپ کے ہاتھ پر اپنے ایمان کی بیعت کی اور دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کے لیے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے۔ اور وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، ہم سب کو بھی وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے